نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، کافی وقت سے آپ لوگ بڑا بہترین انداز میں، واقعی بہترین انداز میں آپ لوگ تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ تمام آپ کے یہاں پر تشریف لے آئے، خاص طور سے مولانا فہیم صاحب. نہ میرے یہاں تو سال بھر سے حضرت کو بلا رہے ہیں، وقت نہیں مل پا رہا ہے، اور ہر بار یہ کہتے ہیں حضرت کو بلا، حضرت کو بلا. اس بار مجھ سے کہا فون کرو، میں نے کہا خود ہی کر لو، ربیع الاول شریف کا موقع ہے، کوئی آگے کا نہیں. ہر ایک یہاں پہ یہ موقع ہے، کوئی خالی نہیں ہوگا. اگر حضرت آ جائے تو جا کر کے لے کے آؤ، یہی صورتحال ہو سکتی ہے، اور نہ وقت کسی کے پاس نہیں ہے. آپ لوگوں کی قسمت ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میری بھی قسمت ہے کہ مجھے بھی سننے مل گیا اور میں نے محفوظ کر لیا ہے، تاکہ میں جب چاہوں گا تو سن سکوں گا، جب چاہوں گا تب سن سکوں گا. اور انشاءاللہ میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دوں گا اگر آپ لوگ بھی چاہیں گے تو سن سکیں. بہرحال آئیے ہم اور آپ مل کر کے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رافنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود نچھاور کریں. پڑھیے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم مقدس کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ جو میرے ذکر سے بھاگتے، اعراض کرتے، دور ہوتے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. کیا فرمایا؟ جو میرے ذکر سے بھاگتے ہیں، ذکر قرآن سے، اللہ کے ذکر سے جو لوگ دور ہوتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، زندگی کو تنگ کر دوں گا. اب ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ نہ نماز کے قریب، نہ روزے کے قریب، نہ حج کے قریب، نہ زکات کے قریب، نہ کسی نیک عمل کے قریب، نہ کسی محفل میں آتے، لیکن ان کی زندگی میں بڑی خوشحالیاں ہیں، بڑے عالیشان مکانات ہیں، بڑی عمارتیں ہیں. ہم نے سب کچھ ان کے لیے دیکھا. رب کا فرمان تو یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ میں ان کی زندگی تنگ کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے، اللہ کی بات حق ہے. پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ دراصل زندگی کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں ہمیں یہ جاننا پڑے گا زندگی ہے کیا چیز. ہم نے صرف یہی دنیا میں آئے، کھایا، کمایا، چلے گئے، اسی چیز کا نام زندگی سمجھ لیا، اور اس کے بعد موت آ گئی، بس ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، نشٹ ہو گئے. لوگوں
یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انسان کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, انسان نشٹ نہیں ہوتا ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں بتاتا, بلکہ حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا ہماری روحوں کو تو عالم ارواح میں رکھا. کتنا وقت؟ جب تک رب نے چاہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی صلب میں حکم فرمایا, وہاں وقت گزارا. اس کے بعد رب کا حکم ہوا جگہ بدل دو. ہم نے جگہ بدلی, ماں کے شکم میں آ گئے. کوئی 8 مہینے رہا, کوئی 7 مہینے رہا, کوئی 9 مہینے رہا, کوئی اس سے زیادہ رہا. غرض کے پروردگار عالم نے جتنا چاہا اتنا وقت وہاں گزارا. اس کے بعد رب کا حکم ہوا جگہ بدل دو. ماں کے شکم سے اس دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد وقت گزارتے رہے. اب اپنے اپنی انداز سے وقت گزارا, اپنے اپنے طریقے سے وقت گزارا. اسی دنیا کے اندر وقت گزار رہے ہیں. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. کتنا؟ کسی نے 60 سال, 70 سال, 80 سال, جتنا میرے رب نے چاہا. اس کے بعد رب کا حکم ہوا. کیا حکم ہوتا ہے؟ لوگوں دنیا بدلو. ہم نے یہ دنیا چھوڑ دی. اور اس کے بعد کون کی دنیا؟ قبر کی دنیا میں چلے گئے. قبر کی دنیا میں چلے گئے. اور قبر کی دنیا وہ ہے جس دنیا میں ہر ایک کو جانا ہے. ہر ایک کو جانا ہے. لوگوں اس دنیا کی بات چل رہی ہے. غرض سے پتہ یہ چلا کہ ہم نے صرف دنیا سے ختم نہیں ہوئے, ابھی ہم صرف منزلیں طے کر رہے ہیں. دنیا بدلتے چلے جا رہے ہیں, ایک دنیا سے دوسری دنیا کی جانب. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا, لوگوں جگہ بدلو. پھر ہم وہاں سے اٹھ کر کے حشر کے میدان میں پہنچیں گے, اور حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد رب کا حکم ہوگا کہ جگہ بدلو. جب جگہ بدلنے کا حکم آئے گا تو کسی کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا اور کسی کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. تو حضرات زندگی یہ صرف انسان ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا. حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو مرنے کے بعد کون سی زندگی؟ جب یہ چیز سمجھ میں آئے گی. انسان ہے, دنیا میں آیا ہے, مرنا ہے. دنیا سے مرنا ہے, ضروری ہے. دنیا سے انسان جاتا رہا ہے, جاتا رہے گا, اور ایک کے بعد دیگرے جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جا رہا ہے, انسان موت ہو جاتا, مر جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے امت مرحومہ فرمایا ہے کہ میری امت امت مرحومہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ امت مرحومہ کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا امت مرحومہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جب اس دنیا سے قبر میں جائیں گے, قبر کے اندر اتارے جائیں گے, گناہ ساتھ میں ہوں گے, گناہگار ہوں گے. لیکن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے, معاف کر دیے. صحابہ نے کیا رسول اللہ یہ کیسے؟ قبر میں آیا بندہ, گناہ لے کر کے آیا, کون سا ایسا عمل کیا, کون سا ایسا کام کیا کہ جو اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا آیا, دنیا سے قبر میں آ گیا, لیکن اپنے پیچھے نیک لوگ چھوڑ کر کے گیا ہے, اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کے آیا تھا, نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا, وہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے آیا تھا جو فجر کے اندر آتے اور آنے کے بعد مسجد میں رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے, میرے والدین کو معاف فرما دے, اور تمام مومنین کو معاف فرما دے. فجر میں جا کر کے کہے گا, ظہر میں جا کر کے کہے گا, عصر میں جا کر کے کہے گا, مغرب میں جا کر کے کہے گا, عشاء میں جا کر کے کہے گا, پانچوں وقت میں رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا. رب کی رحمت کو گوارا نہیں, کوئی 5 وقت آ کر کے دعائیں کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر.
अल्लाह अकबर। रब उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उनके गुनाहों को माफ कर देगा। इस तरीके से उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। आका फरमाते हैं मरने वाला जब दुनिया से जाता है, मरने वाले को अल्लाह तबारक व तआला दो इनाम अता फरमाता है, दो इनाम अता फरमाता है। दो इनाम क्या चीज है? अल्लाह अकबर। मरने वाले के लिए एक इनाम तो ये है कि मौत जो है ये मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह तबारक व तआला मरने वालों को दो तोहफे अता फरमाता है, दो चीजें अता फरमाता है। एक तोहफा तो ये है तोहफातुल मुमिन अल मौत। आका फरमाते हैं कि मोमिन का लिए तोहफा जो है ये मौत तोहफा है मोमिन के लिए। क्यों तोहफा है? इसलिए अल मौत जहरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। इंसान मौत के जरिए से ये एक ऐसा पुल है कि जिसके जरिए से एक हबीब दूसरे हबीब से मुलाकात करता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, एक तो ये तोहफा कि अल्लाह तबारक व तआला से मौत देकर के तोहफा फरमाता है। और दूसरा तोहफा क्या है? कौन सा तोहफा दिया जाता है? तो दूसरा तोहफा ये है मन अतबा जनाज़ा। आका फरमाते हैं कि जो उसके जनाजे के पीछे चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितने गुनाहों को? आका फरमाते हैं ली जमीर जनाज़ा। अल्लाह तबारक व तआला उस जनाजे के पीछे चलने वाले के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। मरने कब्र में आ गया, अब कब्र की जिंदगी शुरू होती है। रब तबारक व तआला ने फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दन्का नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। वो लोग जो मेरे जिक्र से भागते हैं कल क़यामत के दिन मैं उनको अंधा करके उठाऊंगा। लोगों जरा गौर तो करो, फिक्र तो करो, सोचो तो सही। हम तमाम को उस कब्र से उठना है। मालूम नहीं कौन इस हाल में है, किसका ये हाल हो कि रब तबारक व तआला जब हमारा हश्र फरमाए, रब फरमाता है वना हश्रुहु यौमल क़ियामति अमा। मैं उनका हश्र इस अंदाज में करूंगा, ऐसा हश्र करूंगा कि जब कब्र से उठाए जाएंगे तो अंधे होकर के उठेंगे। लोगों जरा गौर तो करो, आखिरकार कौन से वो लोग हैं जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कब्र को तंग फरमाने का फरमाया है। रब ने फरमाया मैं उनकी कब्र को तंग कर दूंगा और उनका हश्र ये करूंगा कि उनको अंधा करके उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है अम्र बिन सुलैम। क्या बयान करते हैं? बयान करते हैं इसी ताल्लुक से, कहा मेरे पड़ोस वाली बस्ती में एक गोरकुल रहा करता था, एक कब्र खोदने वाला रहा करता था। उसका काम ये था कि वो कब्र खोदा करता था, कब्र की खुदाई किया करता था। वो कब्र खोदता और उसका काम ये था कि वो 2-4 कब्रें ऑलरेडी तैयार रखा करता था। ऑलरेडी उसके पास कब्र रहा करती थी। अब उसने एक मर्तबा क्या देखा कि 2 कब्रें उसके पास तैयार थी। एक तीसरी कब्र को खोदने के लिए वो तैयार हुआ और कब्र खोदने लगा। देखा उस कब्र से आग की दहकने की अनाज महसूस हो रही है, कब्र में गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। लोगों उस कब्र की गर्मी का बड़ी मुश्किल से मैंने कब्र को तैयार किया। हाँ गया आकर के एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मैं एक दरख्त के नीचे बैठा। जब मैं उस दरख्त के नीचे बैठा मैं देख रहा था, आराम कर रहा था। आसमान से नूरी मखलूक नाज़िल होती, आसमान से नूरी मखलूक आई। 2 फरिश्ते आकर के उस कब्र पर खड़े हो गए। एक कब्र के पास खड़े हुए और कहा कि लिख लो। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा लिख लो। का बताइए क्या लिखना है? कहा इस कब्र के ताल्लुक से लिख लो। ये लिख लो कि इस कब्र को 12-12 गज तक चौड़ी कर दिया जाए। कहा उसके बाद उसने लिख लिया। फिर दूसरी कब्र पर गए और दूसरी कब्र पर जाने के बाद कहा इस कब्र के ताल्लुक से लिख लो। कहा क्या लिखना है? कहा इस कब्र के ताल्लुक से भी लिख लो कि इस कब्र के मोड़ आए जहां तक उसकी नजर जाए वहां तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो तीसरी कब्र पर गए। उस कब्र पर जिससे आग के शोले दहकने का एहसास हो रहा था, गर्मी की शिद्दत का एहसास हो रहा था, उस कब्र पे जाकर के फरिश्ते ने कहा लिख लो। कहा क्या लिखना है? कहा इसके ताल्लुक से लिख लो इसकी कब्र को तंग कर दिया जाए। कहा हाथ के इशारे से इस तरीके से हाथ
ہاتھ کے اشارے سے کہا لوگوں ذرا سوچو تو ہم تو 2 گز کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ تو تقریباً 6-7 انچ کا معاملہ ہے، اتنا تنگ کر دیا جائے، اتنی تنگ قبر میں اگر 1 قدم رکھا جائے تو نہیں آنے کا ہے، 1 قدم آنے کا نہیں ہے، پھر انسان کیسے سمائے گا، یہ کیسے آئے گا انسان؟ اللہ اکبر، اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا۔ اب رب کا فرمان سمجھ میں آ رہا ہے جو میرے رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا رب نے کہ وہ لوگ جو میرے ذکر سے بھاگ گئے ہیں میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو قبر کی زندگی ہے تنگ کر دی جائے گی، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ قبر تنگ۔ اب شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آخرکار دیکھوں تو صحیح اس قبر میں آنے والے کون لوگ ہیں، میں اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس چند الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھا آخرکار کون ہے۔ کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آیا، اور جنازہ جب آیا، آنے کے بعد جنازے کو دیکھا کہ ایک جنازہ آیا، اس کے ساتھ میں 4 وہ لوگ ہیں جو جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور 4 لوگ جنازے کے پیچھے ہیں، بس مختصر 8-9 لوگ ہیں، بس اتنے لوگ اس جنازے کے ساتھ۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کس کا جنازہ لے کر کے آئے ہو، کون ہے جس کے جنازے میں اتنے کم لوگ آئے ہیں؟ کہا نہیں آپ نہیں جانتے، یہ بستی کا بڑا غریب آدمی ہے، اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کے کفن کا انتظام بھی ہم نے مل کر کے کیا ہے، تمام انتظامات ہم نے مل کر کے کیے ہیں، یہ غریب آدمی کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی یہی حالات ہے، اگر جنازہ غریب کا ہو تو لوگ کم ہو جاتے ہیں، اور جنازہ امیر کا ہو تو لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کب بتاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں، زندگی کیسی تھی؟ کہ یہ بڑا غریب تھا، بڑا لاچار تھا، بڑی مزدوری کیا کرتا تھا، بڑی کمانے کی کوشش کیا کرتا تھا، بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، کبھی مل جاتی تھی، کبھی بھوکا رہتا تھا، کبھی اس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، دولت نہیں ہوتی، روپیہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دولت کا غریب تھا لیکن فکروں کا غریب نہیں تھا۔ روٹی تو رہ جاتی تھی لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، روٹی تو ترک ہو جاتی تھی لیکن کبھی نماز قدر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ سمجھ گیا یہی انسان ہے کہ جس کی قبر کو 12 کوس گز تک کشادہ کر دیا گیا ہے، پھر اس قبر کے اندر کو دفن کر دیا گیا۔ اب کچھ وقت گزرا، پھر اس کے بعد ایک جنازہ آیا، اور جنازے میں اس نے دیکھا 4 لوگ ہیں جو جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پیچھے سے چلنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے دیکھا، لوگوں سے معلوم کیا کہ کس کا جنازہ ہے، کوئی ساتھ میں بھی نہیں ہے، کیا معلوم نہیں، کوئی پردیسی آ کر کے انتقال کر گیا ہے، ہم نے جنازے کا انتظام کیا ہے اور لے کر کے آئے ہیں۔ تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، تم تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ وہ نیک بندہ ہے کہ جس کی قبر کو صاحب نظر کشادہ کر دیا گیا ہے، اس قبر کے اندر اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا گیا ہے، دنیا تو نہیں جانتی ہے لیکن اللہ جانتا ہے، میرا محبوب بتا ہے، اس لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر اس نے دیکھا کہ آخرکار ایک جنازہ آ رہا ہے، بڑے دھوم دھام سے 4 لوگ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، بڑی بھیڑ نظر آتی ہے۔ جیسے یہ قریب آیا معلوم کیا، بتاؤ صحیح کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ ہماری بستی کے امیر کی بیگم کا جنازہ ہے، مالدار کی بیگم کا جنازہ ہے، روپیہ پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے، دولت مند کی اہلیہ کا جنازہ ہے، جس کے پاس جس کو زمیندار کہا جاتا ہے، جس کے پاس زمین کی تھان نہیں ہے، یہ اس شخص کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ اس کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کے پاس بلڈنگیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں، یہ اس کی بیوی کا جنازہ ہے۔ یہ ہماری بستی کے سب سے مالدار انسان کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، تب بتاؤ تو صحیح اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں نے بتایا اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ پورا دن یہ بازاروں میں گھومتی تھی، یہ ننگے سر رہا کرتی تھی، یہ بازار میں گھوم گھوم کر کے سامان خریدتی تھی، نمائش کرتی تھی، دنیا میں گھومتی تھی، اور جب شام کو گھر لے آتی ادھر اذان کی آوازیں ہوتی، اس کا دل نمازوں میں نہیں لگتا تھا، بلکہ اگر اس کی راتیں گزرتی تھی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی تھی۔ بندہ سمجھ گیا، میری سمجھ میں آ گیا، یہی وہ انسان ہے جس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا گیا ہے، یہ
بدلہ ہے اس کا جو اس نے زندگی میں کیا ہے، اس لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے طریقوں کو درست کر لو، اپنے حالات کو درست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو تنگ فرما دے یا پھر قبروں سے ہمیں ایسا کر کے اٹھائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کہنے سننے میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہو اس کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔